غسل جس پر فرض ہو یا خواتین اپنے مخصوص پیریڈ میں ہو، یہ ایسے مسائل احکامات ہیں کہ جو ہم سب کی فیملیز کو، گھر والوں کو یہ چیزوں کی ضرورت ان کو ہوتی، اور وہ بعض اوقات سوال کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں پوچھ رہے ہوتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کچھ مانگا کپڑا وغیرہ، تو یہ مانگا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت اس کیفیت میں ہوں، یعنی جو مخصوص ایک پیریڈ ہے تو میں اس پیریڈ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ناپاکی تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ ناپاکی تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کے ہاتھ بھی ناپاک ہو گئے، اس کی وجہ سے جہاں ہاتھ رکھے تو وہ ناپاک، کپڑا ہے تو وہ ناپاک، کچھ اور چیزیں تو وہ ناپاک۔ یاد رکھیں اس وقت کھانا پینا، برتن اٹھانا، برتن دھونا، کھانا بنانا یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ کوئی منع نہیں ہوتا۔ تو اس لیے خواتین بھی جو ان کیفیات میں، کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کھانا نیاز کا بنانا ہے اور خاتون کو حالت یہ ہے تو نیاز کا کھانا بنا سکتی ہیں؟ بنا سکتی ہیں، اس میں کھانا بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کی ممانعت ہے، نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، یہ چیزیں ہیں کہ جو منع ہے، کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی اس حالت میں، ناپاکی کی حالت میں۔ اسی طرح نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، روزہ وہ جائز نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھا ہوا تھا یہ حالت ہو گئی، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کو بعد میں قضا کرنا ہوتا ہے۔ تو بقیہ کوئی چیزیں منع نہیں ہوتی کہ گھر کے نارمل کام کاج یا نیاز کا کھانا ہو یا کچھ اور اہتمام، اگر خواتین اس حالت میں بھی یہ عمل کرتی ہیں اور کھانا بناتی ہیں، گھر کے کام کاج ہے، تو اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ بلکہ ذکر و درود کرنا عورتوں کو بھی، خواتین کو بھی اس حالت میں بھی مستحب ہے، بہتر ہے کہ وہ اپنی زبان سے ذکر و درود کرتی رہیں۔ قرآن پڑھنے کی، تلاوت کی ممانعت ہے، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں، لیکن ذکر کرنے کی ممانعت نہیں، کلمہ پڑھنے کی ممانعت نہیں، درود پڑھنے کی ممانعت نہیں۔ وہ اس دوران اپنے آپ کو درود، ذکر، ان چیزوں میں مشغول کر سکتی ہیں اور کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا کہ جن دنوں میں عورتوں کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو وہ اسے چاہیے کہ نماز کے وقت میں اپنی وہ حالت برقرار رکھنے کے لیے صاف ستھری ہو کا، مطلب بظاہر تو وہ ناپاکی والی حالت ہے، مگر اپنے آپ کو منہ وغیرہ یہ وہ دھو کر اتنی دیر ذکر و درود میں بٹھا لے تاکہ نماز کی عادت اس کی نہ چھوٹے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ اگر نماز پڑھنی نہیں ہے عورتوں کو جن دنوں میں، تو وہ اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ اگر کر لیں، نہ ذکر کریں، نہ تسبیح پڑھیں، نہ درود پڑھیں، تو پھر ان کی نماز کے اندر بھی سستیاں آ جائیں گی اور نماز کی بھی عادتیں ان کی خراب ہو جائیں گی کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گی۔ تو اس لیے اس حالت میں بھی کہا ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو وہ جو نماز کا وقت جتنا لگتا تھا اس کا مثل یا اتنا ہی کچھ تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے وہ اپنے آپ کو بٹھا دے ایک جگہ اور وہ ذکر و درود کرتی رہے۔ اس کے کئی فائدے اور بھی ضمناً جو ہے وہ حاصل ہو جائیں گی، ذکر و درود بھی کریں گی، گھر میں سے ہر ایک کو بتانا بھی نہیں پڑے گا کہ نماز پڑھی ہے، نماز نہیں پڑھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اماں تو نماز نہیں پڑھ رہی، ہمیں کہہ رہی نماز پڑھو۔ تو اس طرح اپنے آپ کو خواتین مشغول رکھیں گی تو یہ فوائد بھی حاصل ہوں گے اور ذکر و درود کی برکتیں بھی نصیب ہو جائیں گی۔ تو یہ مسئلہ بالخصوص میں نے جو عرض کیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں بھی درود پڑھنا، یہ ان کی کوئی کسی طرح کی ممانعت موجود نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کی ہمیں ترغیبات ہیں۔ درود بھی پڑھیں، ذکر بھی کریں، کلمہ شریف پڑھیں، دعائیں اللہ سے مانگیں، عربی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو بھی پڑھ سکتی ہیں۔ قرآن کی جو دعائیں ہیں وہ دعا کی نیت سے وہ دعائیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ والی دعا بھی پڑھی جا سکتی۔ کوئی بھی مرد ہو یا عورتیں اگر ناپاکی کی حالت میں ہیں تو یہ دعائیں پڑھنا ان کے لیے کوئی منع نہیں ہے، یہ پڑھ سکتی ہیں۔